الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے: اور وہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کر دیے گئے، یعنی شہید ہو گئے، انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہداء کی موت کے بعد کی زندگی اور اس حوالے سے صدیقین، انبیاء، اولیاء، وہ لوگ جو بغیر معاوضے کے 5 وقت مسجد میں اذان دیتے ہیں، بہت ساری پاکیزہ ہستیاں اس میں شامل ہیں، صدیقین میں، شہداء میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے شہید کو زندہ فرمایا۔ اس حوالے سے جو آیت میں نے تلاوت بھی کی تھی، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اس ترتیب کے حوالے سے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام خصوصی طور پر اور جملہ تمام انبیاء زندہ ہیں، لیکن ہمیں اس کا شعور نہیں ہے۔ تو اس گفتگو کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جسد انصری سے روح جب نکل جاتی ہے، اعضاء ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، جسم جامد و ساکت ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب موت نہیں۔ جیسے کہ اللہ نے بھی فرمایا ہے: اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها، سورہ زمر۔ مطلب کہ اللہ تعالیٰ روح کو قبض کرتا ہے موت کی حالت میں اور نیند کی حالت میں۔ تو موت کو تو لوگ کہہ دیتے ہیں یہ مر گیا، لیکن جو سویا ہوا اس میں بھی روح نہیں ہے، تو اس کو مردہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں سویا ہے۔ تو اور اگر چہرے پہ کوئی نور ہو، اگر کسی شخص کا کوئی اللہ کے رسول سے تعلق قائم ہو، تو کہتے ہیں دیکھیں جی اس کا چہرہ مرنے کے بعد بھی ایسے لگتا ہے جیسے یہ سویا ہوا ہے۔ مثال بھی یہی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ روح کا جسم سے پرواز کر جانے کا نام موت نہیں۔ اگر موت کی یہی تعریف ہم مانیں تو ہمارے ہاں جو مروج ہے، طریقہ ہے کہ یہ مر گیا ہے، تو پھر شہید پر بھی عام مردے کے اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے شہداء کو زندہ فرمایا ہے کہ یہ زندہ ہے، اور مردہ کیوں نہیں کہا؟ اس بات سے ثابت ہوا کہ ہمارے ہاں موت و حیات کا جو پیمانہ مقرر ہے وہ اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا، کل نفس ذائقۃ الموت کے حکم عمومی کے ہوتے ہوئے شہداء کو زندہ کہا اور سمجھا جاتا ہے اور سمجھتے ہیں، ادروائز قرآن مجید کی آیات کا انکار ہوتا ہے اور انسان کفر کے دائرے میں چلا جاتا ہے۔ تو مراد یہ کہ موت کا ذائقہ چکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کلی طور پر مر جانا۔ جیسے ایک عورت ہانڈی میں سے سالن چکھتی ہے، اس کا نمک مرچ چکھنا یہ ہوتا ہے، یا میٹھا چکھتے ہیں پکاتے وقت۔ تو عزیزان گرامی قدر، اگرچہ شہداء کی میت کو بھی میت ہی کہا جائے گا نا، میت ہی کہا جائے گا، جی میت تیار ہے جنازہ پڑھیں، تو اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ زندہ ہیں، اسی طرح انبیاء کرام خصوصاً سید الانبیاء اللہ کی بارگاہ میں عند اللہ بطریق اولا زندہ ہیں۔ اور یہ یقین رکھو کہ ہمیں اس کا شعور نہیں، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہے، واللہ زندہ ہے، اور موت کی عمومیت سے مستثنا ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک امتی تو مرتبہ شہادت پا کر از روئے نص قرآنی زندہ کہلائے، مگر جس ذات مقدسہ پر وہ ایمان لانے کی بدولت اسے حیات جاویداں ملی ہے،
وہ مردہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے، اور نہ ہی اسے مردہ سمجھنا چاہیے۔ یہ منطق ہماری سمجھ سے عزیزان گرامی قدر بالا تاری ہے۔ بس یہی سمجھے یہ منطق بالا تر ہے، اور غالباً جو منطق پیش کیا جاتا ہے وہ اکثر حضرات کی سمجھ سے بھی بالا تاری ہے۔ اگر شہداء کو زندہ کہا اور مانا جائے، اور یہ شہداء جس کے امتی ہیں اور جس کی بدولت انہیں یہ نعمت حیات ملی ہے اسے مردہ کہا جائے اور سمجھا جائے، تو اس کی مثال تو پھر ایسی ہوئی نا کہ قاسم جنت کو جنت کا حقدار نہ سمجھا جائے، ساقی کوثر کو خود جام کوثر کا مالک نہ مانا جائے، الیاذ باللہ معاذ اللہ۔ ایسی بات نہیں ہے۔ یا یوں سمجھیے کہ ایک شخص کسی معزز و محترم شخصیت کو اپنے ہاں دعوت پر بلاتا ہے، چند بن بلائے افراد جنہیں طفیلی کہا جاتا ہے وہ بھی اصلی مندوب کے ساتھ حاضر ہو جاتے ہیں، حالانکہ میزبان کا مقصد دعوت طفیلی نہیں تھا، بلکہ وہ شخص ہے جو ان طفیلیوں کو اپنی مرضی سے ساتھ لے آیا ہے۔ اب میزبان وہ سلوک جو اسے اپنے محترم اور معزز مہمان خصوصی کے ساتھ کرنا چاہیے ان طفیلیوں کے ساتھ کرنے لگے تو پھر اس کے نزدیک اس مہمان کی کیا عزت ہوئی؟ اس سے تو طفیلی عزت میں رہے جو بن بلائے آئے اور ان کی عزت ہو رہی ہے۔ صدیقین، شہداء اور صالحین، جو میں نے آیت بیان کی تھی شروع میں کہ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ تعالیٰ کی رسول کی اطاعت کرتا ہے، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، پس وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، سیغہ جمع بھی بتایا تھا۔ تو یہ سارے اس ترتیب سے سنبھلیں ہم سارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ چاروں گروہ، باقی جملہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ سب طفیلی ہیں، اور اگر طفیلی زندہ کہلا سکتے ہیں تو جن کے طفیل یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کے طفیل ان کو حیات جاویداں ملی ہے انہیں کون احمق زندہ نہیں کہے گا؟ تو یہ پکا یقین رکھیے واللہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ آیت ہے نا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور ہر لمحہ آنے والا اے مصطفیٰ پہلے لمحے سے بہتر ہے۔ تو اگر مردہ سمجھیں تو اس کے آگے تو ہے ہی نہیں، تو زندگی نعمتیں، تو زندگی موت سے بہتر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کے لیے یہ خصوصی مخصوص کی ہے۔ ویسے تو فرعونی بھی زندہ ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، میں آیت بیان کرتا ہوں، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، یعنی فرعونیوں کو روز آگ پر صبح و شام پیش کیا جاتا ہے، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ وَأَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، تو جس دن قیامت قائم کی جائے گی اس دن فرعونی آل فرعون اس سے بھی سخت عذاب میں داخل کیے جائیں گے۔ بھئی زندہ ہے، تکلیف ہوتی ہے تو آج بھی صبح و شام ان کو آگ پہ پیش کیا جاتا ہے، نہیں تو کافروں کی بات ہے۔ ہم تو اعلیٰ شخصیات جس میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات کا اللہ تعالیٰ نے نور بنایا ہے، روشنی بنائی ہے، ہدایت کا چشمہ بنایا ہے، ان کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ تعالیٰ نے صفات سے متصف کیا ہے اس پر پکا سچا ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، غلامی ہمارے آپ کی، ہمارے توق غلامی کا ہمارے گلے میں ڈالے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔